نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 27 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا اسلام میں نام عبداللہ رکھا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ دوس سے ہے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور مکہ مکرمہ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی، لیکن وطن واپس ہو گئے۔ قبیلہ دوس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، یعنی الہی قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ سن 7 ہجری میں 80 آدمیوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ گئے۔ انہیں احادیث سننے اور یاد رکھنے کا شوق بہت زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ احادیث انہی سے منقول ہیں، جن کی تعداد تقریباً 5374 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی درجے کے عبادت گزار بھی تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 12,000 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک تاگا ان کے پاس تھا جس میں گرہیں لگی ہوئی تھی۔ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے جب تک اس پر سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ کر اس کو پورا نہیں کر لیتے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ جانوروں کی بولیاں۔ زمین پر ہزاروں قسم کے جانور پائے جاتے ہیں جن کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ ان میں سے ہر جانور کی بولی الگ الگ ہے۔ گھوڑا ہنہناتا ہے، ہاتھی چنگھاڑتا ہے، شیر دھاڑتا ہے، طوطا ٹیں ٹیں کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ان ہزاروں قسم کے جانوروں کو الگ الگ بولیاں کس نے سکھائی، جس سے ہمیں اندھیرے میں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں جانور کی بولی ہے۔ یقیناً یہ اللہ ہی ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے رنگ برنگ کے جانوروں کو مختلف قسم کی بولیاں سکھائیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ حائضہ اور نفساء پر روزوں کی قضا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حیض آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نمازوں کی قضا کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ چھینک آئے تو منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو چہرے مبارک کو کپڑے یا ہاتھ سے ڈھانک لیتے اور آواز کو پست کر لیتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ کثرت سے استغفار پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ بلا ضرورت کتا پالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے اور شکاری کتے کے علاوہ کوئی کتا پالتا ہے، اس کے اعمال کے ثواب میں اس سے روزانہ 2 قیرات کے برابر کمی کر دی جاتی ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ لوگوں سے اپنی حاجت چھپانا۔ لوگوں سے اپنی حاجت چھپانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھوکا ہو یا اس کو کوئی اور خاص حاجت ہو اور وہ اپنی اس بھوک اور حاجت کو لوگوں سے چھپائے، یعنی ان سے کسی طرح کا کوئی سوال نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو حلال طریقے سے 1 سال کا رزق عطا فرمائے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جہنم کی غذا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زقوم کا درخت ظالموں کے لیے ایک فتنہ و آزمائش بنایا ہے۔ وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر، تو یہ اہل جہنم اسی زقوم کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، پھر اوپر سے ان کو سخت کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دودھ میں غذائیت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی چیز جو کھانے اور پینے دونوں میں کفایت کرے وہ صرف دودھ ہے۔ نوٹ: دودھ میں غذائیت بھی ہے اور اسی وجہ سے بچوں کی نشو و نما صرف دودھ سے ہو جاتی ہے اور مریض کے لیے بھی بہترین غذا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو
تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔